السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بایولوجی کے آج کے لیکچر میں ہم نے باقی 3 کنگڈمز کو ڈسکس کرنا ہے، ان کی جنرل کریکٹرسٹکس۔ کنگڈم منیرا اور کنگڈم پروٹسٹا کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا لاسٹ لیکچر میں۔ ہم نے بتایا تھا کہ جو پروکریوٹک آرگنزمز ہیں وہ جسٹ منیرا میں ہی پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی یوکریوٹک آرگنزمز ہیں وہ باقی 4 کنگڈمز میں موجود ہوتے ہیں۔ اور کون کون سی ہم کریکٹرسٹکس دیکھ رہے تھے؟ ہم ان کی سیلولر آرگنائزیشن کے لحاظ سے دیکھ رہے تھے کہ یونی سیلولر ہیں یا ملٹی سیلولر ہیں، کیا پروکریوٹک ہیں یا یوکریوٹک ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا موڈ آف نیوٹریشن کیا ہے، خوراک حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بیسیکلی ہم یہ 3 چیزیں دیکھ رہے تھے۔ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تھرڈ کنگڈم جو ہمارے پاس ہے وہ کنگڈم فنجائی ہے۔ کنگڈم فنجائی کی جب ہم کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی کریکٹرسٹکس جو آتی ہے وہ یوکریوٹک آرگنزمز پر مشتمل ہے، یعنی کہ یوکریوٹک سیل سے مل کر بنے ہیں جن میں پراپر نیوکلیس موجود ہوتا ہے۔ دوسری چیز، فنجائی جو ہیں ملٹی سیلولر آرگنزمز ہیں۔ ملٹی سیلولر کا کیا مطلب ہے؟ ملٹی اسٹینڈس فار مینی، بہت سارے سیلز پر مشتمل ہے۔ پھر تیسری چیز ہم نے کیا دیکھنی ہے، ان کا موڈ آف نیوٹریشن۔ اس میں جو فنجائی ہیں ہمارے پاس وہ ہیٹروٹروفک ہیں۔ ہیٹروٹروفک کا کیا مطلب ہے کہ یہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے بلکہ اپنی خوراک کے لیے دوسروں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اور ہیٹروٹروفک میں بھی آگے ابزارپشن سے جذب کر کے اپنی خوراک جو ہے وہ موسٹلی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فنجائی کا جو ہے اب کہہ لیں نیچرل سائیکل میں ایک بہت بڑا رول ہے کہ یہ ڈیکمپوزر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ڈیکمپوزر کا لفظی مطلب اگر ہم دیکھیں تو وہ ہوتا ہے توڑنا، یعنی کہ ہمارے پاس 3 چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ پروڈیوسر جو خوراک کو پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس کنزیومر آ جاتے ہیں جو اسے کنزیوم کرتے ہیں، اور کنزیومرز کی ڈیتھ کے بعد ڈیکمپوزرز جس میں بیکٹیریا اور فنجائی وغیرہ آ جاتے ہیں جو اس آرگینک میٹر کو ان کی ڈیتھ کے بعد توڑ دیتے ہیں، دوبارہ سے مختلف چیزوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں جو ایٹماسفیئر میں چلا جاتا ہے اور غذافی زمین میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو جو فنجائی ہیں یہ ڈیکمپوزرز کا کام بھی کرتے ہیں۔ کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں فنجائی کی، ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 پہ یوکریوٹک آرگنزم آتے ہیں اس کنگڈم میں، سارے کے سارے ملٹی سیلولر ہیں اور اپنے موڈ آف نیوٹریشن میں ہیٹروٹروفک ہیں، یعنی کہ ہیٹروٹروفک میں وہ ابزارپشن کے تھرو اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ فنجائی جو ہیں وہ ڈیکمپوزرز ہیں، یعنی کہ وہ ڈیڈ آرگینک میٹر کو ڈیکمپوز کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کی اگزامپل دیکھیں کون کون سے آ جاتے ہیں تو مشرومز وغیرہ فنجائی کی اگزامپل ہیں۔ اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں کنگڈم پلانٹی پہ۔ کنگڈم پلانٹی میں جو ہم اگر کریکٹرسٹک ان کی دیکھنا سٹارٹ کریں تو سب سے جو میجر کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ یہ آٹوٹراپس ہیں۔ آٹوٹراپس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں۔ کیسے؟ فوٹو سینتھسس کے ذریعے، لائٹ اور کلوروفل کی موجودگی میں فوٹو سینتھسس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری کریکٹرسٹک کیا ہے اس کنگڈم کی؟ اس میں ہمارے پاس یوکریوٹک آرگنزمز ہی موجود ہیں، یعنی کہ ان میں پراپر نیوکلیس ہے۔ اور تھرڈ پہ وہ بھی ملٹی سیلولر ہیں، بہت سارے سیلز پر مشتمل ہیں، آرگن سسٹم جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک اور کریکٹرسٹک بتائی گئی ہے، ہم نے پڑھا تھا جو پروٹسٹا میں آتے ہیں وہ سمپل ملٹی سیلولر ہیں، وہاں پر ایمبریو نہیں بنتا، مگر پلانٹی میں جو ہے یہ سمپل ملٹی سیلولر نہیں ہے، کمپلیکس ہیں، اندر آرگن سسٹم موجود ہیں، اس لیے یہاں پر جو ایمبریو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اس میں آرگنز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ پھر اگر ہم اس کی اگزامپل دیکھیں تو اس میں فلاورنگ پلانٹس آ جاتے ہیں جو فلاورز پروڈیوس کر کے آگے ریپروڈکشن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ موسیز آ جاتی ہیں جیسا کہ گراس وغیرہ، گھاس جو ہے۔ تو پلانٹ ہی کنگڈم کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں؟ نمبر 1 ہمارے پاس آٹوٹراپس ہیں، اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں۔ یوکریوٹک آرگنزمز، دین ملٹی سیلولر، اور ان میں آرگنز موجود ہوتے ہیں اور ایمبریو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ایک اور بھی آپ کریکٹرسٹک اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ جو کنگڈم پلانٹی میں آتے ہیں وہ موومنٹ بھی شو نہیں کرتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ جو ہمارا لاسٹ کنگڈم ہے وہ کنگڈم اینیمیلیا ہے، اسے دیکھتے ہیں۔ کنگڈم اینیمیلیا کی جب ہم کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں یوکریوٹک آرگنزمز پائے جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس یہ بات آپ نے یاد رکھ لینی ہے کہ پروکریوٹک جو ہے وہ جسٹ منیرا میں پائے جاتے ہیں، باقی تمام میں یوکریوٹک موجود ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ کریکٹرسٹکس کیا ہے؟ یہ ہیٹروٹروفک ہیں، ہیٹروٹراپس ہیں، یعنی کہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، یا ہم انہیں کنزیومر بھی کہتے ہیں کہ دوسروں کی جو خوراک تیار کی گئی ہے اسے کنزیوم کرتے ہیں۔
اور اگر ہم دیکھیں باقی ساری چیزوں سے کمپیئر کریں سارے کنگڈم سے، تو جسٹ جو کنگڈم پلانٹی ہے اس میں ہی آٹوٹراپس آتے ہیں، باقی فنجائی اور اینیمیلیا ہمارے پاس ہیٹروٹراپس میں آتے ہیں۔ پھر اگر ہم تھرڈ کریکٹرسٹکس پہ آتے ہیں تو یہ بھی ملٹی سیلولر ہیں، کیونکہ آرگن سسٹم ہماری باڈی میں موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں اور کمپلیکس ملٹی سیلولر ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ان کی فورتھ کریکٹرسٹکس دیکھیں تو یہ موومنٹ بھی شو کرتے ہیں، اینیملز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا خوراک کھانے کا طریقہ کیا ہے، آپ کہہ لیں فوڈ انٹیک، ہم خوراک کو انجسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی ڈائجیشن ہوتی ہے، وہ ہمارے اسٹمک میں ڈائجسٹ ہوتی ہے۔ تو کنگڈم اینیمیلیا کی کریکٹرسٹکس اگر ہم ریپیٹ کریں تو یوکریوٹک آرگنزم آتے ہیں، سارے ہیٹروٹراپس ہیں، ملٹی سیلولر ہیں، بہت سارے سیل پر مشتمل ہیں، کمپلیکس سسٹم ہے، ہم نے آرگن سسٹم لیول پڑھا تھا تو بتایا تھا اینیملز میں جو آرگن سسٹم لیول ہوتا ہے وہ کمپلیکس ہوتا ہے پلانٹ کی نسبت، پہلے چیپٹر میں ہم نے بات کی تھی۔ اس کے بعد پلانٹ جو اینیملز ہیں موومنٹ بھی شو کرتے ہیں اور فوڈ انٹیک کرتے ہیں، انجیشن اور ڈائجیشن ہوتی ہے ان میں۔ اب یہ تینوں کنگڈمز جو ہیں ہم انہیں بک سے ریڈ کر لیتے ہیں۔ کنگڈم فنجائی انکلیوڈز یوکریوٹک، نمبر 1 پہ یوکریوٹک آرگنزم، پھر ملٹی سیلولر ہیٹروٹراپس جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، وچ آر ابزاربٹیو ان دیئر نیوٹریشنل موڈ۔ یہ ایم سی کیوز کے طور پر بھی پوچھا جاتا ہے، شارٹ کویشچن کے طور پر بھی۔ فنجائی جو ہے وہ خوراک کس طرح حاصل کرتے ہیں، وہ ہیٹروٹراپس ہیں اور ابزارپشن کے تھرو اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ اگزامپل دی گئی ہے مشرومز کی۔ موسٹ فنجائی آر ڈیکمپوزرز، زیادہ تر کیا ہیں ڈیکمپوزرز کا کام کرتے ہیں، جو آرگینک مٹیریل ہے ڈیڈ باڈیز میں موجود ہوتا ہے اس پہ یہ اپنے انزائم کو سیکریٹ کرتے ہیں اور وہ انزائم اس ڈیڈ آرگینک میٹر کو توڑ دیتا ہے اور یہ اس سے اپنے جو آرگینک مالیکول ہیں، اپنی فوڈ ہے، اپنی خوراک ہے، وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کنگڈم پلانٹی میں ہمارے پاس یوکریوٹک آرگنزم ہی آئیں گے، ملٹی سیلولر، مگر ہوں گے وہ کیا آٹوٹراپس، اپنی خوراک خود تیار کریں گے۔ پلانٹس آر آٹوٹرافک میکنگ دیئر اون فوڈ بائی فوٹوسنتھسس، اپنی خوراک فوٹوسنتھسس کے تھرو وہ بناتے ہیں۔ دے ہیو ملٹی سیلولر سیکس آرگنز اینڈ فارم ایمبریوز ڈیورنگ دیئر لائف سائیکل، ان کی لائف سائیکل میں ایمبریوز بنتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جب سمپل ملٹی سیلولر کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پر ایمبریو نہیں بنتا۔ اس کی ایگزامپل میں ہمارے پاس موسز، فنز اینڈ فلاورنگ پلانٹس آ جاتے ہیں۔ فنز بھی پلانٹس کا ہی آپ کہہ لیں آگے ٹیکسا ہے اس سے کنگڈم سے چھوٹا ہے، اس میں موسٹلی جو ہے موسز کے اپوزٹ آ جاتے ہیں، جن میں موسز میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ابھی میں نے پیچھے بات کی تھی کہ وہ گراسز آ جاتے ہیں موسٹلی، اور ان میں ووڈی وغیرہ اسٹیم وغیرہ موجود نہیں ہوتا ہے، جبکہ موسز جو ہے فنز جو ہیں یہ سپورز وغیرہ کے تھرو ریپروڈکشن ہوتی ہے اور فلاورنگ پلانٹس جو ہے فلاورز پروڈیوس کرتے ہیں اور ان میں ریپروڈکشن ہوتی ہے۔ کنگڈم اینیمیلیا میں بھی ہمارے پاس یوکریوٹک آرگنزمز آئیں گے، ملٹی سیلولر ہوں گے اور وہ کنزیومرز ہوں گے یا پھر ہیٹروٹراپس ہوں گے۔ اینیملز کس طرح رہتے ہیں، خوراک کو انجسٹ کرتے ہیں، انٹیک کرتے ہیں اور بعد میں اس کی ڈائجیشن ہو جاتی ہے اسپیشلائزڈ کیویٹیز میں، یعنی کہ ہمارا اسٹمک، اسمال انٹسٹائن وغیرہ۔ دے لیک سیل وال، اینیملز میں سیل وال نہیں ہوتی، اینڈ شو موومنٹ، اور موومنٹ بھی شو کرتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس آپ اس کو تیار آپ نے کرنا ہے تو آپ ان کو کمپیریزن کے لحاظ سے تیار کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس مونیرا ہے وہی جسٹ پروکریوٹک ہے، باقی 4 کے 4 کنگڈم ہمارے پاس یوکریوٹک ہے، اور جو ہمارے پاس پہلے 2 کنگڈم ہیں مونیرا اور پروٹسٹا، ان میں جسٹ یونی سیلولر آرگنزمز آ رہے ہیں، باقی تمام میں ملٹی سیلولر ہیں، اور پلانٹس ہی جو ہیں وہ آٹوٹراپس ہیں، یا کچھ پروٹسٹ میں آٹوٹراپس آتے ہیں، باقی تمام کے تمام ہیٹروٹراپس ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے ان کو تیار کر لینا ہے۔